السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما اس کو جو لا ینفعونا نہیں وہ نفع دے سکتا ہمیں، ولا اور نہ یضرونا اور وہ نہ نقصان دے سکتا ہے ہمیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے کہا تھا ہمارے شرکا کی اتباع کرو، یعنی ہم جن کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کی عبادت کرو۔ تو ایمان والوں نے انہیں جواب دیا اور اس جواب کو اللہ نے کلام کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، کیا ہم ان سے دعا کریں، اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کے ہم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنائیں، ما اس کو جو لا ینفعونا نہیں وہ نفع دے سکتے ہمیں، ولا اور نہ یضرونا اور وہ نقصان دے سکتے ہمیں اور نہ وہ نقصان دے سکتے ہمیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پھیر دیے جائیں گے یعنی جدھر سے ہم آئے تھے ادھر ہمیں واپس پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی ہم ایمان میں آ چکے ہیں، بعد میں ہم پھر ایمان سے لوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی شرک ایمان سے واپسی ہے۔ الا عقابنا اپنے ایڑیوں پر، ہم پھر جائیں گے اپنے ایڑیوں پر، بعد اس کے، اس جب ہدانا ہدایت دی ہمیں اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ایسا کریں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے، یعنی اسلام سے واپس ہو جائیں گے۔ کالذی تہوتہ الشیاطین، کالذی اس شخص کی طرح، تہوتہ ہدایت دیا اسے، شیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران کر کے۔ یہاں پہ ایک اگزامپل دیا جا رہا ہے، لہو اس کی، اصحاب کچھ ساتھی ہیں، تدعونہ وہ پکارتے ہیں اسے، الی طرف، ہدا ہدایت کے، ہداتنا آ جاؤ ہمارے پاس، مطلب شیاطین ہیں جو انہیں پکارتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، ہوا وہی ہدا ہدایت ہے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہے اور اسی کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا اور حکم دیے گئے ہم، لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، مسلم ہو جائیں، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے لیے ہم فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا قائم کریں صلاۃ نماز کو، تو توحید کے بعد نماز کا ذکر۔ وَاتَّقُوا اور ڈرے اس سے، تقوی اختیار کریں، وَهُوَ اور وہ، الَّذِي وہی ہے، الیہ جس کے طرف، تحشرون ہم اکٹھا کیے جائیں گے، اور وہ رب اس کے طرف ہم اکٹھا کیے جانے والے ہیں۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الَّذِي جس نے، خلق پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق
حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وَيَوْمَ اور جس دن یقول وہ کہے گا کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی قیامت کو قائم کرنا، اتنی بڑی کائنات کو ختم کر دینا اللہ رب العزت کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ کہے گا کن اور قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے، اور اسی کن کے ذریعے سے اللہ رب العزت پھر سے دنیا کو وجود بخش دے، یعنی اللہ رب العزت کے کن کے ذریعے سے، کن سے، اللہ کے کن کہنے سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ فَعْلَهُ قَوْلُهُ اس کی بات ہے، حق سچ ہے، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے ملک و بادشاہت، یوم جس دن ينفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی خالق کائنات کی بادشاہت ہوگی۔ عالم الغیب عالم جاننے والا ہے غیب، غیب کا، والشہادتی اور حاضر کا، غیب کا چھپی ہوئی چیز کا بھی اور حاضر کی چیزوں کا بھی وہی جاننے والا ہے۔ وہ ہوا اور وہ حکیم بہت حکمت والا، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم، ابراہیم نے، یہاں سے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 74۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم، ابراہیم نے علیہ السلام، لِأَبِيهِ اپنے والد سے، آزر، آزر کو، أَتَتَّخِذُ کیا تو بناتا ہے، اصنام بتوں کو، آلہہ الہ بناتا ہے، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، انی بے شک میں، اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین گمراہی میں، مبین کھلم کھلا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 71۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، کنہیں کہہ دیجئے؟ تو یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کلام ہے اللہ رب العزت کا، اور جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ مشرکین مکہ تھے، اور مکہ کے مشرکین کس کو پکارتے تھے؟ اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے، ضرورت کو پورا کرانے کے لیے، اور اپنی مصیبت کو دور کرانے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھ دیے تھے، 360 بت، اور ان بتوں کے اندر فرشتوں کے بھی خود ساختہ طور پر اپنی مرضی سے صورت بنا کر کے فرشتوں کو بھی رکھ دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی مجسمہ بت تھا، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 1601، 1601 نمبر کی حدیث، کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے اس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ فرشتوں کی بھی عبادت ہوتی تھی، انبیاء کی بھی، ولیوں کی بھی، اور نیک لوگوں کی بھی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی تھے جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جیسے سفید پتھر کو بھی وہاں پہ رکھا گیا تھا، پیڑ کو بھی رکھا گیا تھا، اور ان سب کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، مصیبتوں کا دور کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھتے تھے۔ ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی یہ جتنے بھی 360 ہیں، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان میں ساری مخلوق آ چکی، اونچے سی اونچی مخلوق بھی آ چکی، اور سب کچھ۔ اسی طرح جیسے یہ آیت نمبر 71 ہے، تو اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں 71 کا الٹا 17 کریں ہم، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یاد رہے گا۔ تو 17 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ یعنی جتنے بھی باطل معبود ہیں، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، یہ سب مل کر کے کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، کسی ایک مصیبت کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور اللہ اگر بھلائی پہنچائے تو اس بھلائی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اور یہ آیت نمبر 17 تھی، اور 71 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا چکا، یعنی ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی، ہمیں
صراط مستقیم پہ لے آیا، یعنی ہمیں توحید پر لے آیا، ایک اللہ کی عبادت پہ لے آیا، اور جب اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یعنی توحید پہ آنے کے بعد اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ضرورت پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا سمجھ لیں تو ہم گویا کہ الٹے پاؤں پھر گئے، یعنی واپس ہم پھر سے کفر میں آنے کی وجہ یا سبب جو ہے وہ شرک ہے۔ ایک شخص توحید میں ہے اور اس کے بعد اگر وہ شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ صراط مستقیم سے الٹے پاؤں پھر گیا۔ شان نزول اس آیت کا تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 475۔ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے پیروی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی ہمارے دین کی پیروی کرو۔ تو مراد کیا تھا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں تم ان کی عبادت کرو، اور محمد رسول اللہ کی بات نہ مانو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمانوں انہیں یہ جواب دے دو۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اگزامپل دے کر کے سمجھایا، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے زمین پر بہکا دیا، وہ زمین میں حیران پھرتا ہے، یعنی جو مشرک ہے اسے شیطان نے اس طریقے سے لوٹا دیا ہے کہ وہ زمین میں حیران پھرتا ہے، پریشان، پاگلوں اور دیوانوں کی طرح۔ اور آپ واقعی دیکھیں کہ توحید اتنی واضح چیز ہے کہ بچے کو بھی اگر سمجھائے تو سمجھ میں جاتی ہے، لیکن ان مشرکوں کو جب سمجھایا جاتا ہے تو یہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور یہ ایسے حیران و پریشان رہتے ہیں کہ کبھی اس طرف، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ یہ جا کر کے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو مانگتے پھرتے ہیں اور در در کی ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت کہیں پر بھی پوری ہو نہیں سکتی، اور ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ حیران ہوں، پریشان ہوں، دیوانے ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور اس کی کچھ ساتھی ہوں، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھے راہ کے طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی یہ مومن کی وہ جماعت ہے جو ان کو بلاتی ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، صحیح رسالت پہ آ جاؤ، آخرت کے یقین پر اور کلام کے یقین پر آ جاؤ۔ تو یہاں پہ جب ان کو ساتھی ان کے بلاتے ہیں کہ توحید پہ آ جاؤ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے وہی صحیح راستہ ہے، وہی ہدایت ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے ساتھی یعنی مومن انہیں یہ کہتے ہیں مشرکوں کو کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ آیت نمبر 72۔ اور یہ کہ نماز قائم کرو، تو توحید کے بعد نماز کا حکم دیا۔ اس سے ان دونوں موضوع کی اہمیت پتہ چلی۔ سب سے پہلی اہمیت توحید کی، اور توحید جب کوئی قبول کر لے تو اس کے بعد نماز کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو ہمیں توحید کا حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے مسلم ہو جائے، ایک رب کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز قائم کریں۔ اسی طرح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھیجا حضرت معاذ کو، اور کہا کہ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، انہیں کہنا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، یعنی انہیں توحید کی دعوت دینا، اور جب وہ قبول کر لیں، اگر وہ قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جب وہ اسے بھی قبول کر لیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے امیروں سے مال لیا جائے گا اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ کا حکم۔ تو توحید کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر نماز کا حکم دیا، تو نماز کی بھی اہمیت ہمیں پتہ چلی۔ اور یہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، یعنی واتقوا، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کے بغیر نہ نماز قائم ہو سکتی ہے اور نہ تقوی کے بغیر کوئی اور احکام پر عمل کیا جا سکتا۔ اور یہ سب کیوں؟ یاد رکھو اس بات کو کہ وہی ہے جس کے طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں مرنا ہوگا اور اس خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کرانے کے لیے اپنی نشانیوں کی طرف، اپنی بنائی ہوئی کائنات یعنی اپنی مخلوق کی طرف غور کروا رہا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی تدبیر سے پیدا کیا، عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یہاں پہ مراد قیامت ہے کہ جس دن اللہ رب العزت فرمائے گا، اور قیامت کیا ہے؟ قیامت ساری کائنات کا ختم ہو جانا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہر چیز کا ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے ختم ہو جانا۔
یہ قیامت اتنا بڑا حادثہ، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، کہ اس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ وہ ہمارا رب ہے جو اتنا بڑا حادثہ صرف اللہ رب العزت کے ایک چھوٹے سے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت پھر سے قیامت کے بعد جب دوسرا نفخہ، دوسری سور پھونکی جائے گی تو پوری کائنات کو پھر سے، پوری مخلوق کو پھر سے اپنے حضور حاضر کر لے گا۔ وہ شان والا ہے ہمارا رب، اس کا قول حق ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہی تدبیر ہے، وہ عدل کے ساتھ ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی حکومت ہوگی۔ سور پھونکا جائے گا، یہ سور کے تعلق سے دو حدیث سماعت فرمائیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476 476، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں، بتائیں بالکل تیار ہیں، سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں، اور اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لیا، اپنے ماتھے کو جھکا لیا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دیں۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 314۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سور سے کیا مراد ہے؟ سور سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونک مارا جائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 2430۔ مطلب ایک سینگ کی طرح ہے۔ سینگ کیسی ہوتی ہے؟ ایک طرف سے باریک اور ایک طرف سے موٹی، تو اس طریقے کا ایک سور ہے جو بہت بڑا ہے، اور اتنے بڑے فرشتے ہاتھ میں ہیں کہ ان کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اس میں وہ پھونک ماریں گے اور ایک ایسی آواز ہوگی جو آواز ہر کسی کو پھاڑ کر کے رکھ دے گی، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور زمین ریزہ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3243۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے رہوں، یعنی میں کیسے اطمینان سے رہ سکتا ہوں کہ جب کہ سور پھونکنے والا سور کو منہ میں لگائے ہوئے ہے اور اپنا رخ اس کے طرف کیے ہوئے، یعنی اللہ کی طرف، اس کے طرف کان لگائے ہوئے ہے، انتظار میں ہے کہ اس سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ اسے سور میں پھونک مار دے، تو میں کیسے اطمینان اور چین سے رہ سکتا؟ اتنے قریب ہے قیامت ہماری، اور ہم لاپرواہی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین عطا فرمائے کہ ایک قیامت آنے والی ہے جس کے بعد ہم سب کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 73 میں، واپس آئیں 73 میں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی حکومت ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی حکومت تو آج بھی ہے، لیکن آج کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات ہمیں دے دی کہ ہم جو چاہیں وہ بول لیتے ہیں، جہاں چاہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو چاہیں کھا لیتے ہیں، جس سے چاہے جیسا اخلاق پیش کرتے ہیں۔ لیکن کسی کو بادشاہت اللہ نے دی ہے، کسی کو گھر کی بادشاہت دی ہے، کسی کو کسی چیز کی بادشاہت دی ہے، لیکن یہ ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہمارے جسم کی بھی بادشاہت ہم سے ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس گواہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارا حساب آسان کر دے۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی حکومت ہوگی، یعنی اللہ رب العزت جب اپنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا اور ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھ لے گا، اس وقت اللہ رب العزت کہے گا کون ہے بادشاہ، اور آواز ٹکرا کر کے پھر واپس اللہ ہی کی طرف آئے گی، کیونکہ بادشاہت اور کسی کی نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی رب العزت۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ چھپے اور ظاہر سب باتوں کا جاننے والا ہے، اس کا غیب ایسا ہے کہ وہ ظاہر ہو، عالم الغیب والشہادت، تو غیب کا بھی اور شاہد کا بھی، یعنی سامنے کا بھی وہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا، اسی کی حکمت ہے اور اسی کی حکمت کی یہ کار فرمائی ہے جو ہم یہاں پہ دنیا میں چل رہے ہیں، اور وہ خبیر ہے، ہم سب کی خوب خبر لینے والا ہے، اور اس کی حکمت کہ جب وہ چاہے گا ہمیں ختم کرے گا اور جب چاہے گا اس کائنات کو ختم کرے گا۔ آیت نمبر 74، اور یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا، اپنی قوم کو انہوں نے کس طرح سے دعوت دی، اس منظر کو اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن سر فہرست آپ کی خوبی میں توحید تھی کہ آپ توحید کے علم بردار تھے
اور ایسی توحید کہ آپ کی توحید کی گواہی خود خالق کائنات دی کہ ابراہیم حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حنیف تھے یعنی ساری باطل معبودوں سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا بس اس میں بغیر کسی سوال کے اس حکم کو ابراہیم علیہ السلام پورا کرتے تھے، وہ کیسا ہی حکم کیوں نہ ہو۔ بچے کو بیابان جنگل میں یا ایسے صحرا میں چھوڑ دینا جہاں پر پیڑ بھی نہ ہو اور لے جا کر کے چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بیٹے کو اللہ نے کہا کہ ذبح کر دو، کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت کا ایسا نظارہ آپ نے پیش کیا کہ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز کہ آپ کی دعوت کا انداز، توحید کی دعوت کا انداز، کس انداز سے توحید کی دعوت آپ نے پیش کی اور کس طرح قربانیاں پیش کی، بے شمار فضائل۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ فضائل کی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ تو یہاں سے خلیل کا ذکر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے اپنے والد اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے اس دور میں اس علاقے کے اندر شرک بہت زیادہ تھا، اور جس شہر میں ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے اس شہر میں ستاروں کی عبادت ہوتی تھی۔ ستاروں سے یہ عقیدہ لگایا گیا تھا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ستارے ہی کرتے ہیں۔ اس میں سورج تھا، چاند تھا اور بھی دوسرے ستارے۔ اور ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ستاروں کے مجسمے بنا لیے تھے خود ساختہ طور پر، کیونکہ ستاروں کو تو قریب سے جا کر کے دیکھے نہیں، تو یہیں سے ان کی شکل بنا لیتے تھے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، ان سے ضرورتوں کو پوری کرواتے تھے یا کرنے کا ان سے درخواست کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ فرشتوں کو بھی مجسمے بنا لیے تھے، فرشتوں کو تو دیکھا نہیں لیکن خود ساختہ طور پہ فرشتوں کا مجسمہ بنا کر کے ان فرشتوں کو سفارشی کہتے تھے کہ ہم بہت گنہگار ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے مانگیں، تو گویا کہ ہم فرشتوں سے اور ستاروں سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں۔ یہ تھا ان کا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ ستاروں کو ہی دنیا کے اندر کمی اور زیادتی کا مالک سمجھتے تھے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہو گئی، ستاروں کی وجہ سے آندھی اور طوفان آ گیا، یا فصل بن گئی یا خراب ہو گئی، تو گویا کہ جو حق اللہ کا ہے وہ حق یہ ستاروں کو بھی دیا کرتے تھے۔ یہ بھی عقیدہ تھا ان کا۔ یعنی ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا تصور ان کے پاس تھا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک تو کوئی اور ہے، اور ان کو یہ اللہ کے قربت والا سمجھتے تھے، قریبی سمجھتے تھے، اور ان کے اندر وہ تاثیر یا وہ صفات کا مالک ان کو سمجھتے تھے جن صفات کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یعنی زندگی اور موت کا مالک بھی ان کو سمجھتے تھے، بارش یہ برسا سکتے ہیں، یہ فصل کو اگا سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے، اور دعوت کا انداز یہ ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتے ہیں، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، یعنی ان کو مصیبت دور کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا بناتے ہیں، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو بقول ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے۔ آپ کی دعوت سورہ مریم آیت نمبر 41 سے، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، بے شک وہ بہت سچا تھا۔ اب دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر قرآن کے اندر آتا ہے تو اللہ رب العزت کس انداز میں اپنے خلیل کا ذکر کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی صداقت کا اعلان کیا۔ نبی تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتا ہے؟ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں نہ جو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کی کسی کام آتا ہے؟ مطلب یہ نہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، نہ وہ آپ کے کسی کام نہیں آتا۔ مطلب کسی کام نہیں آتا یعنی آپ کی فریاد اللہ تک پہنچا دینا یہ بھی ایک کام ہے، وہ اس کام بھی نہیں آتا۔ اے میرے باپ، بے شک میں یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یا ابا جان، میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چلیے، میری اتباع کیجیے، میں تجھے
سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، مطلب میرے پاس جو علم آیا ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ اصل میں شیطان کی ہے، کیونکہ یہ شیطان کے حکم سے کی جا رہی ہے۔ بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ اب اس شیطان کا انٹروڈکشن کہ وہ شیطان، اس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کے حکم پر چل رہے ہیں، اس کے حکم سے آپ شرک کر رہے ہیں، جبکہ شیطان کون ہے؟ شیطان تو ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے، اس رب کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کے طرف سے کوئی عذاب آ پڑے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، یعنی شرک عذاب کو دعوت دیتا، اور ہر دور میں جب جب عذاب آیا ہے شرک کی وجہ سے آیا۔ آپ پورا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نوح علیہ السلام کے دور سے عذاب آنا شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام کے دور سے کیوں آنا شروع ہوا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور سے ہی شرک کا آغاز ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ آپ کے اوپر عذاب نہ آ پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا، پھر تو شیطان کا ساتھی۔ اس نے کہا، اب آزر ان کی اس دعوت پر، اور دعوت دلیل کے ساتھ دے رہے کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ پکڑتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ آپ کی کسی حاجت کو دور کر سکتا ہے، اور آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دلیل بھی دے رہے ہیں، انہیں سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آزر نے کیا کہا؟ اس نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم؟ مطلب میرے معبودوں سے تو نے تعلق توڑ دیا ہے، اس سے بے رغبتی کرتا ہے، بے رغبتی کرتا ہے۔ اے ابراہیم، یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا۔ اب دھمکی دے رہے باپ اپنے بیٹے کو، اور اس دور میں باپ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں ہے اور ڈیپینڈ ہے اپنے باپ کے اوپر، لیکن توحید جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان بے باک ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ خالق اور مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن اس دھمکی نے آپ کے قدم کو نہیں روک سکی، دھمکی اتنی بڑی کہ یقیناً اگر تو باز نہ آیا، مطلب یہ دعوت تو نے بند نہیں کی اور یہ عقیدہ تو نے نہیں چھوڑا، تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا، یعنی پتھروں سے مار کر کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ توحید پرست اور شرک یہ آپس میں اس قدر دشمن ہوتے ہیں کہ سامنے اگر بیٹا بھی ہو تو اسے قتل کر دے۔ یہی تھا مشرکین مکہ کا کہ آمنے سامنے سگے رشتہ دار تھے، لیکن اس قدر دشمنی اور بنیاد صرف یہی تھی کہ تم نے ہمارے معبود کو یہ کہہ دیا کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، اور تم نے 360 کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہہ دیا۔ تو آزر نے کہا کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور پھر دوسری دھمکی، اور مجھے چھوڑ جا، مطلب نکل جا میرے گھر سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکل جانا گوارا کیا، لیکن اپنے رب کا حق کسی اور کو دینا گوارا نہ کیا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اگر رک جاتے تو گھر بھی تھا ان کا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بہت اچھی پوزیشن تھی، وہاں پروہت تھے، وہاں پر عالم کی پوزیشن تھی، اور وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کو مل جاتی اور زندگی بہت سکون سے کٹتی۔ لیکن جب یہ حقیقت پتہ چل گئی کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، جب اللہ کی معرفت بندے کو ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیتا، اور ہر قسم کی قربانی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر کے نکل گئے۔ مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے، کہا تجھ پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں، اور باپ سے محبت کا عالم کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کہا تجھ پر سلام ہو، مطلب اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کرتا رہوں، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر مہربان ہے، ہمیشہ سے مجھ پر مہربان ہے، ہدایت دیا۔ اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں، یعنی برات کا اعلان کہ تم اللہ کے علاوہ جن کسی کی بھی عبادت کرتے ہو، میں ان سے برات کا کنارے کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں، مطلب میں ان کا انکار کرتا ہوں، اور میں اپنی حاجت کے لیے، ضرورت اور مصیبت کے لیے صرف اپنے رب کو امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں رہوں گا، بد نصیب نہیں ہوں گا، یعنی یہ یقین بھی ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، اور یہ بد قسمتی نہیں ہے، بد نصیبی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہاں پہ آیت ختم ہوئی تفسیر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی زندگی میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، مگر جب وہ حالت شرک ہی میں مرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا
ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور اس کے برات کا اظہار کیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا، یعنی جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ مشرک ہی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل اور بردبار تھے، تو اس سے بے تعلق ہو گئے، یعنی پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بند کر دی۔ اس طرح ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے جو امام بخاری نے جس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم قیامت کے دن، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملیں گے اور آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد لگا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد آزر سے ملیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا حال حشر کے میدان میں کیسا ہوگا کہ گرد آلود ہوں گے اور چہرے پر کالک پتی ہوئی ہوگی، سیاہی پتی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، یعنی نبی کی نافرمانی نہ کرو۔ اس پر ان کا باپ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، دیکھیں اس سے بڑی تو اور کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف خلیل ہے اور دوسری طرف خلیل کا باپ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ ذلیل اور تیری رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ میرے لیے ذلت ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ کے ہاں نسبت نہیں چلتی کہ کون کس کی نسبت سے ہے، کون کس کا شاگرد ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے۔ وہاں تو ہمارے اعمال چلے، وہاں ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم آپ کے محبوب نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے امتی تھے، یا میری نسبت میرا استاد فلاں تھے، یا میرے استاد فلاں تھے، میرے پیر فلاں تھے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء اور امام الانبیاء کے بھی والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے تعلق سے فرما دیا۔ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک بچھو جو نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، گندگی میں لپٹا ہوا ہے، پھر اس کے پاؤں پکڑ کر، یعنی اس بچھو کا پاؤں پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کے باپ کو بچھو بنا کر کے دوزخ میں ڈال دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3350۔ یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ سوچ پتہ چلتی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرا فلاں رشتہ دار کل حشر کے میدان میں ذلیل ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ میرے لیے ذلت ہو کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے اور وہ اس حالت میں چلا گیا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی جو واقعی دائی ہے وہ ان کے لیے یہ بھی فکر کا لمحہ ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا فلاں بیٹا ہے یا باپ ہے یا شوہر ہے، بیوی ہے، وہ جہنم میں چلے جائے۔ میں کیسا دائی تھا کہ میں اس کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکا۔ خیر، انسان تو اپنے اعمال کے حساب سے حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس آیت سے ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسوہ پتہ چلا، وہ کیریکٹر پتہ چلا کہ انہوں نے اس چھوٹی عمر میں بھی حق کی معرفت انہیں ہوئی، تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے ہی گھر سے کیا اور اپنے ہی والد کو دعوت دیتے ہوئے بھی اس انداز میں دعوت دی کہ دلائل کے ساتھ کہ دیکھو یہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ لیکن پلٹ کر کے ان کے والد نے، اور ہر دور میں یہی ہوا کہ مشرکوں نے پلٹ کر کے وار کیا اور ان کے والد نے انہیں دھمکی دی کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس محبت بھرے انداز سے دعا کرتے ہوئے نکل گئے کہ اے ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ اب جب قوم میں آئیں تو قوم میں آنے کے بعد قوم کو کس انداز میں دعوت دیتے ہیں؟ آیت نمبر 75۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یقین آئے گا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یہ ہے
مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، آسمان کی طرف اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے طرف دیکھتے ہیں تو گویا کہ اللہ کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ سورج چاند زمین آسمان اپنے آپ نہیں بن سکتے، کوئی ہے ان کا خالق، کوئی ہے ان کا بنانے والا، کوئی ہے ان کا وجود بخشنے والا، یہ اپنے آپ نہیں چل سکتے۔ تو کیا یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو دکھتا تھا؟ ہمیں بھی تو دکھتا ہے، لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں فرمایا آیت نمبر 75 کے اندر، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ دعوت کا ایک انداز ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ مناظرہ کر رہے ہیں، اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 479، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات گرامی دائمی ہے اور اسے کبھی زوال نہیں، یعنی آپ کو پہلے سے معرفت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور انہیں کیوں ایسا کہہ رہے تھے؟ یہ ایک انداز تھا ان کو دعوت دینے کا کہ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ ستارہ ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ لوگ ستارے کو ہی رب کہتے تھے یا ستاروں کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا کہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ستارہ ہمارا رب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہی ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت پہ نکلا اور خاص وقت میں اس کی گردش شروع ہوئی، اس کی چال بھی ایک فکس ہے اور اس کا روٹ بھی فکس ہے اور اس کی رفتار بھی، اسپیڈ بھی فکس ہے، یعنی کوئی اس کو گائیڈ کرتا ہے، کوئی اس کو حکم دیتا ہے، یہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھی نہیں ہوتا، یہ کسی کی مرضی کا محتاج ہے، اور جو کسی کی مرضی کا محتاج ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو یہ ڈوب بھی گیا، اور جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگزامپل کے طور پر میں کسی سے یہ کہوں کہ واقعی دھاگا ہماری ضرورت کو پوری کرے گا، ہماری مصیبت کو دور کرے گا، اور دھاگا کسی نے باندھا ہوا ہے اور میں اسے کاٹ دوں اور وہ زمین پر گر جائے، تو پھر میں یہ کہوں کہ دیکھو یہ دھاگا اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اپنے آپ کو مصیبت سے نہیں بچا سکا، پریشانی سے نہیں بچا سکا، یہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ تو اسی انداز میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چاند جو ہے، یہ جو ستارہ ہے یہ رب ہے، لیکن پھر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے یہ دشا بھی مقرر نہیں کر سکتا کہ یہ پورب سے نکل رہا ہے پچھم میں ڈوب رہا ہے، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے نکلے کہیں اور سے ڈوبے، یہ اپنی چال کی رفتار میں بھی محتاج ہے، یہ روٹ میں بھی محتاج ہے کہ ادھر سے نکل کر کے ادھر اسے جانا ہے، یہ وقت کا بھی اس کے محتاج ہے کہ اس وقت میں اسے نکلنا ہے، اور آخر میں یہ ڈوب بھی گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود محتاج ہے کسی کا۔ تو یہ انداز ہے، اسے کہتے ہیں مناظرے کا انداز۔ آیت نمبر 76، چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا، مطلب وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میں تو رب سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب۔ اب ان کو پھر سے سمجھا رہے ہیں کہ ہاں چاند یہ بڑا ہے، اس کی زیادہ روشنی ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ رب۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا، پھر چاند کے تعلق سے بھی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480، پھر چاند کے تعلق سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک یہ مقرر راستے پر نکلتا ہے، مقرر وقت پہ نکلتا ہے، اور اس کی چال بھی جو ہے وہ مقرر ہے، یعنی اس کو کسی نے مقرر کیا ہے، یہ کسی کے حکم کا محتاج ہے، اور آخر میں جا کر کے یہ ڈوب بھی گیا اور رب نہیں ڈوب سکتا۔ تو پھر فرمایا ان کے سمجھانے کا انداز ہے، اور اسی طریقے سے بعد میں پھر بتوں کو توڑ کر کے بھی سمجھایا۔ تو پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم سے ہو جاؤں گا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی تو گمراہ ہو جائیں گے ہم۔ چنانچہ جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اب یہاں پر ان کے باطل معبودوں کا بیزاری کا اعلان کر کہ میں ان سے بیزار ہوں، یعنی ان کی حقیقت کو پہلے بتایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنے کمزور ہیں، یہ کتنے معذور ہیں، یہ خود حکم کے محتاج ہیں اور آخر میں یہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو میں
ایسے باطل معبودوں کا انکار کرتا ہوں اور میں ان سے بیزار۔ آیت نمبر 79، آج کی کلاس کی آخری آیت۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے طرف متوجہ، اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اب سنو، کون ہے خالق اور کون ہے خالق ہونے کا حقدار؟ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کے طرف میں نے کر لیا ہوں۔ میں اس اللہ کا پرستار ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرنے والا اور اس اللہ کے حکم پر چلنے والا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کا بھی اعلان کر دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو بات ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ مشرکوں کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو نہیں مانتے اور ان کے اندر کوئی طاقت نہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العزت کے محتاج۔ یہ براعت کا اعلان کرنا اور اس طرح توحید کی دعوت دینا، یہ دعوت کا حصہ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں کچھ دلائل آپ کو پیش کروں گا کہ ہماری توحید اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک ہم توحید کا اعلان نہ کریں، توحید کی دعوت نہ دیں۔ توحید کا اعلان اصل میں یہی توحید کی دعوت تھی، اور صرف توحید کا اعلان ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہوں، اس کے باطل معبودوں کا انکار کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی ان کی حقیقت کو بھی بتا دیا۔ اور حقیقت کو بتانا یہ ان کی برائی نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو جو طاقت دی ہے وہ طاقت ہے ان کے پاس۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، توحید کو جاننے، توحید کی اہمیت کو سمجھنے، اس پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔